جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی اس نشست میں خوش آمدید. میرا نام اعجاز حیدر ہے اور یہ ہماری ایک سیریز ہے جس میں ہم قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے, تشدد کو قابل تعزیر جرم بنانے کے حوالے سے اور کرمنل جسٹس سسٹم کے قوانین میں اور عمل میں جو سکم ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور کر رہے ہیں. اس میں ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا وہ سرونگ پولیس آفیسرز کے ساتھ کیا تھا. آج میرے ساتھ جو ہے وہ سہیل یافت ہیں جو کہ جن کو رانگ فل کنوکشن ہوئی تھی اور وہ پچھلے 11 سال سے قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. رائے محمد ایاز جو کہ وہ بھی ڈیتھ رو پہ رہے اور اب وکیل ہیں خود. تو ان دونوں پینلسٹ سے بات کریں گے انہی معاملات کے حوالے سے کہ یہ جو قوانین کے اندر جو سکم ہیں ان کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. سہیل صاحب, میں اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں, میں نے کہا کہ یہ ایک عمل ہے, یعنی یہ عدالت کا وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں سزا ملتی ہے, جسے آپ رانگ فل کنوکشن کہتے ہیں, اس کے پیچھے بھی بہت سی ایک سیڑھیاں ہیں. ان میں ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا وہ معاملات ہیں جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے, وہ کون سے سکم ہیں اس عمل میں جس کی وجہ سے یہ رانگ فل کنوکشنز ہوتی ہیں. سر, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا ہے. ایک پریزن رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے سے میں اگر یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا تو میں پرسنل آبزرویشنز جو میں اپنی ڈیلی روٹین لائف میں جن کو میں آبزرو کر رہا ہوں یا جن کو میں نے خود جھیلا ہے اپنی زندگی میں, تو میں وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں گا. دیکھیں, جب کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے کیا معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ اللیگل ڈیٹینشن سے یہ معاملہ شروع ہوتے ہیں. ایک بندے کو اٹھایا گیا ہے اور آپ نے اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو اسی وقت سیج کر دیا ہے, اور اگر وہ نہیں گرفتار ہو رہا ہے تو اس کی فیملی کو جو ہے ہراساں کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ آپ آ جائیں, اس کو پیش کریں. ہاں جی, آپ اس کو پیش کریں گے تو پھر آپ کو اس کی کوئی قانون میں گنجائش ہے؟ سر, اس کی بالکل کوئی بھی جو ہے قانونی طور پہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, لیکن مائٹ از رائٹ والی بات ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اگر آپ اس ادارے کو دیکھیں تو یہ شتر بے مہار کی طرف جو ہے یہ ایک روایتی طریقہ کہ اگر کسی کا ایف آئی آر میں نام آیا ہے جی اور وہ شخص جو ہے وہ پولیس کو نہیں مل رہا ہے یا وہ فرار ہو گیا ہے تو آپ اس کے اہل خانہ کو بلا لیں گے. ہاں جی, اور اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ ایک روایتی طور پہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے اندر جو ایف آئی آر کے معاملات ہیں, ایاز صاحب ذرا آپ بتائیں, آپ چونکہ اب وکیل بھی ہیں, ایف آئی آر کے بارے میں بہت سی گفتگو ہوئی ہے اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ جب شروع ہوئی تھی تو اس کا جیسے کہ نام ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, لیکن اب یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے یہ ایک, اور عدالتوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا بدقسمتی سے ایسے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ایک کلیدی حیثیت بن گئی ہے کسی بھی کیس میں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اعجاز بھائی, دیکھیں, جب کوئی اکرنس ہوتا ہے سب سے پہلے تو جو سرکمسٹانسز کریٹ ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم سچ کو سامنے لائیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ایف آئی آر پورے خاندان پہ کروا دی جاتی ہے, جو لوگ جائے وقوع پہ موجود نہیں ہوتے ان کو بھی انوالو کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بیسک یعنی فاؤنڈیشن جب غلط ہوگی تو پھر آپ اس پہ کھڑی ہونے والی عمارت جو ہے اس پہ حساب لگا لیں. ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیجر ہے, کمپلیننٹ خود اپنے کیس کو وہاں ختم کر دیتا ہے یا اس کو غلط ٹریک پہ چڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے اداروں کو بھی غلط ٹریک پہ چڑھنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ ایف آئی آر کو اس لیول کی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ملنی چاہیے جس لیول کی ایویڈنٹری ویلیو کورٹس اس کو دیتی ہیں. یعنی ایف آئی آر کے کرابوریشن میں ہی وہ ایویڈنس کرواتی ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دس از جسٹ اے پیس آف پیپر, دس از جسٹ انفارمیشن ٹو سیٹ دا لا ان موشن, ٹھیک ہے. اور جیسے لا ان موشن آئے, انویسٹیگیشن ایویڈنس ساری کلیکٹ کرے, فیئر انویسٹیگیشن ہو, انوسینٹ بندوں کو انوسینٹ ڈکلیئر کیا جائے. لیٹس سپوز اگر کمپلیننٹ غلط ایف آئی آر کرواتا ہے تو, جو کہ موسٹلی پاکستان میں ہوتا ہی ایسے, ٹھیک ہے,
इन्वेस्टिगेशन अदारों का और एविडेंसेस का ये काम है केस को corroborate करके कोर्ट में प्रूव करना। तो मैं इस अपना ओपिनियन ये दूंगा कि FIR कोई भी सच की बुनियाद पर नहीं होती। उसमें बेसिकली जो वकूआ होता है कि कोई मरा है, ये बात सच हो सकती है, किसने मारा, कैसे मारा, ये बात सच नहीं होती। ठीक है, चोरी हुई, ठीक है, ये बात सच हो सकती है कि चोरी हुई, ये नहीं पता कि कैसे हुई, उसकी एविडेंस मौजूद नहीं होती। जब उनकी CDR ली जाती है तो जो मुद्दई साहब हैं खुद कहीं और होते हैं, एविडेंस कहीं और होते हैं। तो FIR को उस लेवल की कोर्ट में इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए जिस लेवल की कोर्ट को दी जाती है। बहुत अहम चीज़ है। इसी हवाले से मैंने कहा कि ये जो एक मसला है वो ये है कि अदालतों ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि जिसकी वजह से जो एविडेंशरी वैल्यू जिसकी राय साहब बात कर रहे हैं वो मिल गई है। इनका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि मसलन मैं पुलिस के पास गया, मैंने कहा जी ये मामला हो गया मेरे साथ, उसके बाद वो रिकॉर्ड हो गया, वो बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मैंने एक शिकायत की। उसके बाद जैसे ये बात कर रहे हैं कि जो तफ्तीश शुरू होती है वो तफ्तीश जो है वो उस ओकरेंस या उस वकूए के होने की बुनियाद पे होनी चाहिए, ना कि मैंने जो उसके अंदर लिखवाया उसकी बुनियाद पे। तो ये ज़रा मुझे बताएं सुहेल साहब, चूँकि आप भी इस बदकिस्मती से सारे मामले से गुजरे हुए हैं, थोड़ा सा अपना जो पर्सनल जो आपका जो तजुर्बा है उसकी रोशनी में बताएं कि ये किस तरीके से इन मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है। सर देखिए, आप अगर हमारे सिस्टम को देखते हैं तो ये आपको बड़ा ही हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। अदालतों में भी आप जाते हैं तो वही एक रवायती रवैया, रवायती टेक्निक्स हैं, उसके हवाले से मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी जाती है और फिर उसके ऊपर ही पूरा केस चलता जाता है। और जो डायरेक्टली इस केस में जिसको आपने एक्यूज़ किया है, मैं अपनी ज़ाती तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ, अदालतें इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करती कि इससे भी पूछ लें कि भाई तेरे साथ क्या हो रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर एक अदालत जो है वो एक बंदे का फ़िज़िकल रिमांड जो है वो 3 दिन के लिए दे रही है। अब 3 दिन में उसके ऊपर क्या क़यामत तोड़ी गई है, ठीक है, एविडेंसेस लेने के लिए उसने मतलब हाँ की है या नहीं की है, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो प्लांट कर दिए जाते हैं। अगर कोई शार्प एज कोई जो है वेपन यूज़ हुआ है तो वो यकीन माने कि मैंने खुद देखा है कि उसको प्लांट करते हुए वो एविडेंस प्लांट कर दिए जाते हैं। अब ये होगा कि उसको पता है कि मुल्ज़िम ने जाके अगर अदालत के सामने ये कह दिया कि जी मुझे टॉर्चर किया गया है, तो वो करते क्या है, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। अब अगला 3 दिन का रिमांड जो है वो किसी और से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले के जो होने वाली चीज़ें हैं वो किसी के नोटिस में नहीं आती, जिसको मैं कहता हूँ कि हब्से बेजा में रखा जाता है लोगों को, गैर कानूनी हिरासत में लोगों को रखा जाता है। और इसमें भी हम समझते हैं कि सोसाइटी के भी जो हैं वो बिहेवियर्स को चेंज होना चाहिए। हम इसमें ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्राइवेट अकूबत खाने हैं या टॉर्चर सेल हैं, इनको पुलिस कभी हायर तो नहीं करती है कि उन्होंने रेंट आउट किए होते हैं। वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्से होता है कि चौधरियों को पता है कि हमने अपना काम निकलवाना है, वो उनको अकोमोडेट कर रहे होते हैं और अपने जो है आप ये कह सकते हैं कि जगह उनको दे देते हैं और वो उनको टॉर्चर सेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़रा मुझे एक बताएं, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी जिस्मानी रिमांड पे 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। अभी मैंने अपने बयानिए में ये कहा था कि तशद्दुद को एक काबिल ताज़ीर जुर्म जो है वो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत सी तहकीक हुई है, बहुत सी स्टडीज़ हैं कि ये होना ज़रूरी है। ये जिस्मानी रिमांड किस बला का नाम है, ये ज़रा इसको तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और क्या इसकी कोई कानून में गुंजाइश है? अगर अदालत दे रही है तो फिर मैं मतलब कॉमन सेंस ये कहती है कि की कोई गुंजाइश होगी, तो होता क्या जिस्मानी रिमांड? सर जी, इसकी एक तो टर्म जो है वो बहुत आप ये कहते हैं कि ग्रे सी है कि जब आप जिस्मानी रिमांड का नाम लेते हैं, फिजिकल रिमांड का जब आप नाम लेते हैं तो इसका मतलब भी आप ये लिया जाता है कि जी अब इसको दे दिया तो इसको मतलब आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इसके ऊपर जो मर्जी आप करते रहे। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि आप फिजिकली किसी बंदे को दे रहे हैं और उतने दिन के बाद आपने उसको रिप्रोड्यूस बिफोर कोर्ट करना है। राइट, ये है बुनियादी तौर पे जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि अदालत ने कहा पुलिस को कि एजाज़ हैदर जो है वो 3 दिन के लिए हम फिज़िकल रिमांड पे आपको दे रहे हैं,
جس کا مطلب یہ ہے کہ میری فزیکل پریزنس ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، تو پھر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹارچر کرنا ہوتا ہے پولیس نے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ گرفتاری والا عمل نہیں کرتے. انہوں نے اپنے پرائیویٹ ٹارچر سیل بنائے ہوتے ہیں جہاں بندوں کو 6 ماہ 3 ماہ 4 ماہ پرائیویٹلی رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی ڈکیٹ پکڑا، اس کو وہ لے گئے، اب انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ 17-18 کیسز کی ریکوری بھی لینی ہے، سارا کچھ لینا ہے، اور ریمانڈ کا جو پروسیس ہے وہ 14 دن کا ہے. 14 دن میں چونکہ وہ سارا کچھ بیلنس نہیں ہونا، انہوں نے ادھر اس کو ٹارچر کرنا، کیونکہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن تو پاکستان میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں نہ کرتی. ایویڈنس کلیکٹ کرنا، اس کو کروبوریٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے آگے چین ٹو چین چلنا اور آگے سے ملزمان کی تفتیش کرنا، ڈسکلوئر لینا، اور یہ سارے جو سائنٹیفک یا انٹرنیشنل لیول کی انویسٹیگیشن ہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہی روایتی طریقہ آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ چلا آ رہا ہے کہ آپ ٹارچر کریں، ٹارچر کرنے کے بعد اس بندے سے جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں، اگر آپ کو وہ کوئی کچھ ریکوری میں دیتا ہے اٹس اوکے، ادروائز آپ اس پہ پلانٹ کر دیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ پہلے نمبر پہ جن بندوں کو انہوں نے ٹارچر کرنا ہوتا ہے یہ انلیگل کسٹڈی میں رکھتے ہیں. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو گرفتار کر کے، لیکن اس کی جو گرفتاری کا جو قانونی ریکارڈ ہے، جو طریقہ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ناؤ وی ہیو اریسٹڈ XYZ، وہ کسی بھی کاغذ پہ نہیں. تو پھر وہ یہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کسی عدالت یا کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اس بندے کو. تو اگر وہ شخص جا کے کہہ دے کہ جناب یہ بالکل غلط ہے، انہوں نے مجھے 3 دن پہلے نہیں پکڑا ہے، انہوں نے تو مجھے 3 مہینے پہلے پکڑا ہے اور فلانی جگہ رکھا ہے اور مجھے مارا پیٹا ہے، تو پھر اس کی کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی جو وہ بیانیہ اس کا لے کے جا رہے ہیں؟ ادھر اب کیا سچویشن ہے؟ ٹارچر کو براڈر سینس میں اگر ہم دیکھیں، اس کا سکوپ دیکھیں، تو ٹارچر جسٹ فزیکل ٹارچر نہیں، وہ مینٹلی ٹارچر ہے، وہ ریلیشن شپ کا ٹارچر ہے. جب ایک بندے کو انلیگلی 3 ماہ 4 ماہ رکھا جاتا ہے تو پھر جب اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے کوئی نہ کوئی گارنٹر کو بلاتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو پولیس مقابلے میں پار کر دیں یا ہم اس کو جوڈیشل کریں. اگر ہم اس کو جوڈیشل کرتے ہیں تو آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ ہی ول فیس دا کیسز، اور ڈسکلوز نہیں کرے گا کورٹ کے اندر کہ انلیگل ڈیٹینشن میں رہا ہوں. اب وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا کوئی پولیٹیکل اینٹی ہو سکتی ہے، جو اس چیز کی پولیس کو گارنٹی دے گا کہ یہ بندہ ڈسکلوز نہیں کرے گا، آپ اس کی جان بخشی کر دیں. نہیں تو دیر آر مینی کیسز جن میں جوڈیشل انکوائریز بھی ہوتی ہیں اور پولیس والے اس کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیتے. تو یہ سہیل صاحب، چونکہ آپ قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، تقریباً 10 سال سے کام کر رہے ہیں، 11 سال ہو گئے، تو یہ جو رائے صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر کریں کہ یہ کوئی ایکسیپشنل کیسز کی بات کر رہے ہیں یا یہ میجورٹی کیسز کی بات کر رہے ہیں؟ سر اس میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا سٹارڈم کیا ہے. آپ اگر سینموں میں جاتے ہیں تو وہی گنڈاسا اور مطلب کلاشنکوف کلچر کو مطلب اسی طریقے سے اپنے ہیروز بنا کے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہیروز کون سے آ جاتے ہیں؟ عابد باکسر جیسے لوگ، جو کہ مطلب میڈیا کے آپ پر آ کے اپنی داستان شجاعت بڑے فخر سے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے اتنے بندوں کو پار کیا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اور مطلب وہ بڑے ہی مطلب آزاد گھوم رہے ہیں. آج کی سوسائٹی میں بڑے ہی مطلب ہولناک قسم کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید کہیں پہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. عدالتوں میں اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں ٹارچر وکٹمز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نے جو بات کی کہ قانون کا ہونا اور اس کو قابل تعزیر بنانا کیوں ضروری ہے، تو میں اگر عدالتوں کے رویوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے، کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا. فیصل آباد میں تھا میں ایک انویسٹیگیشن کے اوپر، ٹارچر وکٹم فیملی تھی، لڑکے لڑکی نے پسند سے شادی کی، لڑکی کا باپ ریسورسفل تھا، اس نے پولیس کو بیچ میں انوالو کیا اور اسپائی انفارمیشن جس کو کہتے ہیں کہ
मुखबरी पे लड़के को उठाया, साथ में उसके जोविनल 2 भाई जो थे उनको उठा लिया गया, एंड दे वर ब्रूटली टॉर्चर्ड, मतलब आपको मैं बता लेकिन नहीं वो सकता किस कानून के तहत थी? वो तो सिर्फ इसका मतलब है पुलिस ने किसी डकैती अच्छा, वो डाल दी उन्होंने, डकैती का केस उनके ऊपर डाल दिया। और उसमें उससे बड़ा मजाक ये देखें कि वो बच्चे जो थे रिकवर भी हो गए, ठीक है, अदालत की तरफ से वो रिकवर भी हो गए, फिर भी कुछ नहीं बना। अब उनकी जब जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने हमारा टॉर्चर प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमने जब एविडेंसेस कलेक्ट किए फील्ड से, और ये केस होता हुआ जो है HRCP इन कोलैबोरेशन विद जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा फैसलाबाद में चली गई। अब मेरे साथ एक लॉयर है, मैं हूँ, और वो विक्टिम्स जो हैं, टॉर्चर विक्टिम्स जो हैं, वो वहाँ पे हैं। अब हमें कहा कि जी हमने इनसे कुछ पूछना है, आप बाहर चले जाए। हमने कहा ऑब्वियसली, मैंने इंटेरोगेशन होगी इनकी। जब हम उनको वापस छोड़ने के लिए मैं जा रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपको बाहर भेज के उन्होंने हमें फिर मारा है। मैं कहा यार तुमने उस वक्त क्यों? कहते जी हमें हरासा उन्होंने इतना ज़्यादा किया। मैं इसकी कंप्लेन लेके अब वेरी नेक्स्ट डे इन अर्ली मॉर्निंग मैं DSP लीगल्स के पास गया हूँ। तो उसका आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई मज़का खेज़ जो उसने आगे से उसका जवाब दिया, कहता जी फिर तुसी सानू दस दिओ, असी किवें पुछीए, घर दे विच तुहाडे कोल कोई बच्चा गलती कर लैंदा वे ते ओ तुहानू जिन्नी देर तक उन्हें दो लाओगे नहीं तो वो किवें दसेगा। मैं कहा यार इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं कि आप उनके ऊपर क्यों नहीं काम करते? फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर आपने इतना बजट खर्च कर दिया है, अपनी टेक्निक्स को दुरुस्त कीजिए। और वो तो आपके पास रिलीफ से लेने के लिए आए हैं। तो अदालतों को भी बड़ी हद तक इस चीज़ का मालूम है कि एक बंदा जिसने टॉर्चर किया है उसके ऊपर ये क्लेम आ रहा है कि इसने टॉर्चर किया है, अब फिर से इन्वेस्टिगेशन उसी के पास दे रहे हैं कि हाँ जी बताओ तुमने इसको मारा है कि नहीं मारा है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ज्यूरी या किसी बॉडी का इसको जो है ओवरलुक करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ एजुकेट करना लोगों को बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी बंदे को आप फोर्सफुली डिसअपीयर कर देते हैं तो उसको हेबियस कैसे फाइल करनी है, इतने मफादे आमा के आप मतलब आपको कपास की सुंडियों के लिए तो मफादे आमा के आप मतलब चला सकते हैं मीडिया के ऊपर, तो मतलब लोगों को इसके लिए क्यों नहीं अवेयर करते? ये बहुत अहम सवालात हैं। इसमें जो हमने चूँकि एक वक्फा लेना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हासिल गुफ्तगू है, एक तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से कि उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो कहाँ, वो जैसे मैंने बयानिए में कहा और ये राय साहब ने भी बात की कि वो एक कलीदी जो है वो उसकी हैसियत है जहाँ से वो मामलात निकलते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि गिरफ़्तार करना गैर कानूनी तौर पे हिब्स बेजा में रखना, और हेबियस कॉर्पस जो है वो कानून का अगेन एक सेंट्रल टेनेट जो है वो है कि आप किसी को हिब्स बेजा में नहीं रख सकते। और तीसरी चीज़ ये कि जो एक मुआशरती एक हमारे रवैये हैं और एक कबूलियत है कि जैसे ये सोहेल साहब ने कहा कि वो DSP लीगल ने कहा कि जी घर में भी अगर आप किसी बच्चे को ठीक करना होता है तो आप उसको जो है चपत लगा देते हैं। तो ये एक मुआशरती रवैयों की भी बात है। और चौथी जो चीज़ है जो कि बहुत अहम है कि अदालतों को, अगर हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इन मामलात के बारे में नहीं पता, ख़ास तौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है। तो इस हवाले से जो कानून साजी बहुत अहम है। और जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने ये तशद्दुद के हवाले से, कैदियों के हुकूक़ के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी, बगराम में जो पाकिस्तानी कैदी थे उसके हवाले से, सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी कैदी थे उसके हवाले से बहुत काम किया। और जो ये तशद्दुद को काबिल ताज़ीर जुर्म बनाने का जो बिल है, जो कि अब फिर सर्द खाने में चला गया बदकिस्मती से, चूँकि जो हमारी सियासी जो एक तब्दीली आई है उसकी वजह से। तो बहरहाल एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम उसामा खावर साहब जो कि एक वकील है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इस नशिस्त में दोबारा खुश आमदीद। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोहेल याफत से और राय मोहम्मद अयाज से। राय मोहम्मद अयाज जो है वो वकालत करते हैं, वो 7-8 साल डेथ रो पे रहे। सोहेल याफत जो है वो भी तकरीबन
8-9 سال جو ہے وہ قید میں رہے اور اب قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا حاصل گفتگو جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جس کو ایک کلیدی حیثیت مل چکی ہے, کیا واقعتاً جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا کیا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی کلیدی حیثیت ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ جو بات ہوئی کہ پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے بعد بہت دیر تک جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھتی ہے اور پھر جو ہے گرفتاری جو ہے وہ شو کرتی ہے. کیا کرمنل جسٹس سسٹم کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو ان معاملات کے حوالے سے آگہی ہے؟ اسی طرح جسمانی ریمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب عدالت نے جسمانی ریمانڈ دے دیا تو پولیس جو ہے وہ تشدد کر کے چیزیں اگلوا سکتی ہے, حالانکہ اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو سسپیکٹ ہے یا ایکیوزڈ ہے اس کی فزیکل پریزنس کہ وہ جسمانی طور پہ وہاں پہ تحقیق و تفتیش کے لیے عدالت نے اس کو وہ دیا. اس وقت میرے ساتھ اسامہ خاور ہیں جو کہ کولمبیا لا اسکول کے گریجویٹ ہیں, اقوام متحدہ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنل لا, انٹرنیشنل لا کے اوپر جو ہے بین الاقوامی قانون کے اوپر بھی ان کا کام ہے. اور اسامہ بہت بہت شکریہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں تو جو ارباب اختیار ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر مجھے یہ بتائیے, کیونکہ آپ نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بھی کی, معاملات پہ لکھتے بھی رہے اور بھی کام کیا, کہاں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ جی, مسئلہ تو بیسکلی کلاس کا مسئلہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اس ملک میں آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہوگا کہ نیب کے اوپر بہت جھگڑا پڑ گیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنا ڈرکونین لا ہے کہ چیئرمین نیب کسی کو گرفتار کر سکتا ہے, وہ اتنے عرصے کے لیے لوگوں کو جیل میں رکھ سکتا ہے اور ٹرائلز کنکلوڈ نہیں ہوتے. تو یہ لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ لگا ہے اس ملک کی اشرافیہ کو کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. ایس ایچ او یہی حرکت پچھلے 150 سال سے 1860 سے یہی کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. تو یہ لوگوں کو جو چیئرمین نیب جو حرکتیں کر رہا ہے یا جو نیب کے اختیارات ہیں, دے آر ناٹ ویری مچ ڈفرینٹ فرام واٹ ایس ایچ او کے جو اختیارات تھے یا وہ کرتا تھا. لیکن جو اشرافیہ ہیں اس ملک کی, انہیں پہلی دفعہ خود انہوں نے وہ لا کو ایکسپیرینس کیا تو پھر انہیں پتہ لگا کہ اوہو یہ تو دیکھیں بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے جو ایس ایچ او ہے اور جو تھانہ ہے وہ اس کا جو وائلنس تھا وہ غریب کے اوپر پڑتا تھا اور وہ اس کا سبجیکٹ وہ تھا. تو جو ایک امیر آدمی ہے وہ تو تھانے میں جا کے ٹارچر نہیں ہوتا کیونکہ فار واٹ ایور ریزنس. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ان کے علم میں تھا, سارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے علم میں بھی ہے, اشرافیہ کے علم میں بھی ہے, بٹ اٹ واز ان دیئر پرسنل کنسرن. اٹ از اے کنسرن آف غریب لوگ اور جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو مسئلہ تو میرے خیال میں بے حسی کا اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کا, کہ اگر کچھ ایک چلتی ڈیموکریسی ہو تو جہاں پہ لوگ یہ سوالات پوچھ سکیں اور انہیں اکاؤنٹیبل کر سکیں. سو ہماری اشرافیہ جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اور دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ اس نظام کو وہ سدھاریں یا اس پہ کچھ انویسٹمنٹس کریں. تو اگر میں یہ دلیل جو ہے, اور اس میں بہت وزن ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عام طور پہ جب اس طرح کی کوئی دلیل دے تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ جی یہ مارکسسٹ جو ہے یہ وہ ہے, کیونکہ کلاس کا ذکر کرنا جو ہے وہ, لیکن اس دلیل میں وزن ہے کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اف یو گاٹ کیپٹل یو ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا کیپٹل پنشمنٹ. تو وہ یہ ہے کہ اگر اشرافیہ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے, اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پوسٹ ریکنسٹرکشن پیریڈ میں جو جم کرو لاز تھے امریکن ساؤتھ میں, تو وہ پھر بنیادی طور پہ جو ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز تھیں, افریقن امریکن جو تھے, انہوں نے خود کو اتنا تگڑا کیا اور پھر ان کو ایلائز بھی ملے امانگ دا وائٹ پاپولیشن. تو اس طریقے سے پھر وہ ایک سوشل طریقے سے بھی وہ تبدیلی آئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا مڈل کلاس میں بھی, لوور مڈل کلاس میں بھی, جس کی ہم مطلب میں پیورلی انکم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بہت سے بچے بچیاں جو ہیں اب وہ پڑھ لکھ گئے ہیں, مطلب ان کی تھوڑی سی دے نو دیز, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ سویل ہونے کی ضرورت ہے کہ جس سے پھر یہ تبدیلی آئے گی؟ میرے خیال میں آپ نے اچھا کیا ہے کہ مثال دی ہے جو جم کرو اور پوسٹ ریکنسٹرکشن جو تھا اور اس سے پہلے بھی بلکہ اینٹائی سلیوری اسٹرگل تھا. سو اٹ ہیز بی اے براڈ کولیشن.
کبھی بھی آپ کو حقوق جو ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے ریئرلی دیے جاتے ہیں, وہ لینے پڑتے ہیں. اور اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی, چونکہ آپ نے کلاس دوبارہ مینشن کر دیا, تو کلاس جو ہے وہ اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی کلاس کو جو باقی اشرافیہ میں سے کچھ سول سوسائٹی کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, اینڈ انفیکٹ کورٹس جو ہیں, ایک یہ ڈبل ایج ویپن ہیں. لیکن ہمارے جو خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں, اس میں پاکستان, ہندوستان اور ساؤتھ افریقہ کسی حد تک, یہاں پہ عدالتوں نے جو آئین کی موجودگی کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن, پروگریسو انٹرپریٹیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو یہ جو ایک کولیشن بن سکتی ہے جس میں عدالتیں, وکلا, سول سوسائٹی, اور بڑا کروشلی اگین یہ پرابلمیٹک باتیں ہیں لیکن وی آر ناٹ لیونگ ان اے پرفیکٹ ورلڈ, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ کچھ پیسے کی وجہ سے, فار ایگزامپل جی ایس پی پلس ہمیں ریکوائر کرتا ہے کہ ہم اپنی لیجسلیشن کو, اپنے ہیومن رائٹس کا ریکارڈ, پھر ہماری اور طرح کی کمٹمنٹس ہیں جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو جو اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اٹ ڈز ناٹ رسپونڈ کہ غریب لوگ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اٹ ڈز رسپونڈ کہ اگر باہر کی دنیا پہ وہ کس طرح کے پریشرز امپوز کرتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں لٹیگیشن ہے, ایڈوکیسی ہے, باہر کے پریشرز ہیں, تو پھر یہ چیزیں کچھ نہ کچھ امپروو ہو سکتی ہیں, اور ہو رہی ہیں تھوڑی تھوڑی. اچھا, اس میں تھوڑی سی میرے خیال میں کافی اب تک کی گفتگو جو ہوئی, پچھلے وقفے سے پہلے بھی بہت منفیت تھی, اس میں تھوڑی سی مثبت بات, کیونکہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی جو کوہارٹ ہے نا, ینگ بریلینٹ فورن ایجوکیٹڈ لائرز, آپ لوگوں نے بہت سے مطلب ہائی پروفائل کیسز بھی ہوئے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے, پھر آپ لوگوں کا ایک جو اپنا جو وکالت کا کام ہے, اس کے علاوہ آپ کی ایک ایکٹیویزم بھی ہے, آپ لوگ لکھ بھی رہے ہیں, آپ لوگ آ کے بات بھی کر رہے ہیں. تو مجھے ذرا تھوڑا سا کوئی اس میں مثبت بھی بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں نے جس کا بیڑا اٹھایا اور وہ اپنے صحیح اختتام پہ پہنچا. ہاں, یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہی یہ جو اینٹی ٹارچر پہ قانون ہے, یہ 2 دفعہ سینٹ سے پاس ہوا ہے, اور نیشنل اسمبلی سے انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اس کا جو سارا صحرا ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, وکلا ہیں, انہوں نے مل جل کر اس کو, کہ دو اٹس ناٹ ایٹ پریزنٹ اٹس ناٹ اے لا, بٹ ایک ہاؤس سے اور یونینیمسلی جو سینٹ اپر ہاؤس سے 2 دفعہ اس قانون کو پاس کروانا, آئی تھنک دیٹس اے بگ اچیو. لیکن آن گراؤنڈ کیا افیکٹ پڑا ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں ایک کیس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, صلاح الدین ٹارچر کا کیس, آپ نے کچھ سال پہلے سنا ہوگا, جو اس کو ایک اے ٹی ایم کی وجہ سے, اور اس کو, تو اس کا جو ٹارچر اور ایونچولی ڈیتھ ہوئی وہ, اور ہم ٹریس بھی کر سکے کہ کن لوگوں نے کی ہے, وہ پولیس تھانے میں نہ ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تھانوں کے اندر آن گراؤنڈ کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو اب پولیس ریئرلی تھانے میں ٹارچر نہیں کرتی. تو وہ اب انہیں ٹارچر کرنے کے لیے اس شخص کو اسپیشل ارینجمنٹس کر کے وہاں سے لے کر جانا پڑتا ہے, کوئی باہر انہوں نے آف سائٹس. سو ناٹ ٹو سے کہ ٹارچر ختم ہو گیا ہے, سو دیٹ از لاس آف این ایفرٹ اینڈ ہیکٹک بات ہے. پھر اس کے بعد علاوہ جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ بڑی ود ٹائم جو ہیں بڑی رسپانسو ہو گئی ہیں, کہ اگر انہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ آئی مین کہ اس سے پہلے تو عدالتیں اور ہم انہی ججز کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا تھا کہ ہاں بھائی ٹارچر نہ کریں تو پولیس تفتیش کیسے کرے, جو ابھی تک کچھ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ عدالتوں میں اپیئر ہوتے ہیں تو وہ عدالتوں کا بھی اس معاملے میں کافی مائنڈ سیٹ اب چینج ہو گیا, کہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹارچر از نو. سو بنیادی طور پہ ایک تبدیلی آ رہی ہے not to be a pessimist. ہاں, مطلب اس میں تیزی آنی چاہیے لیکن ہو رہی ہے. اور یہ جو تشدد کو قابل تعزیر جرم بنانے کا جو معاملہ ہے, جس کے بلز کی آپ نے بات کی, اب یہ بدقسمتی ہے کہ سیاسی تبدیلی کی وجہ سے جو نیشنل اسمبلی میں بل ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں, اب وہ پھر پہیے کو نئے سرے سے ایجاد کرنا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسامہ صاحب, اور بہت بہت شکریہ. یہ جیسے میں نے کہا یہ ایک سیریز ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سے معاملات ہیں, اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کی جو بھی ایکسپرٹیز ہے, خواہ وہ وکالت کے حوالے سے ہو, خواہ وہ حقوق انسانی اور قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے ہو, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو جزیات ہیں اس پہ روشنی ڈالیں, اور یہ ہم اپنی طرف حصہ ڈال رہے ہیں
اس تبدیلی کے حوالے سے جس کا اسامہ ذکر کر رہے تھے، اور یہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ مل کے دریا بنے گا۔ تو اس وقت مجھے اس نشست سے اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے اگلی نشستوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور دیکھتے رہیے ہمیں۔